آج کا رائزنگ پاکستان ایک ٹریبیوٹ ہے پاک چین دوستی کو. ابھی کچھ دیر پہلے ہارون نے آپ کے سامنے ہزاروں سال پرانی ٹریڈیشن آف میوزک کلچر اینڈ آرٹس رکھی جو کہ چین کی ہے. امیزنگ سیگمنٹ. لیکن اسی کا اگلا حصہ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے جو کہ 4 تاریخ یعنی 4 اگست کو ایک ریلیز ہونے والی پاک چین دوستی کی مثال ایک فلم ہے. اور پاکستان کی جانب سے اس کے جو روح رواں، اس کے ایگزیکٹو پروڈیوسر اور ایڈوائزر اور دا مین بیہائنڈ دا ہول ویژن جمال شاہ صاحب اور اسلم مغل جو اس میں ایک لیڈ کیریکٹر ادا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. گڈ مارننگ. السلام علیکم سر. گڈ مارننگ. کیسے ہیں دوست؟ کیسے مزاج؟ مطلب شاہ جی آپ مطلب ہر کچھ عرصے کے بعد اچانک کچھ ایسا نیا کرتے ہیں کہ سب کہتے ہیں اوکے. نہیں وہ سلسلہ ظاہر چلتے رہتے ہیں اور توثیق آپ کو پتہ ہے کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ تو بالکل ختم ہو چکی ہے. تو ایسے صورتحال میں یہ ضروری تھا کہ کو پروڈکشنز کے بارے میں سوچا جائے اور ہمارے لیے موسٹ ریلائبل سورس جو ہے ان دا فیلڈ آف سنیما وہ اس وقت چائنا ہے. اس لیے کہ آج سے کوئی 3-4 سال پہلے تک جو مجھے جتنا پتہ ہے چائنا میں 70,000 اسکرینز تھے. 70,000 Are you sure? فلم اسکرین. ایبسلیوٹلی. شاہ جی صبح ایسا تو نہیں کہ ابھی آپ نیند میں 70 کی جگہ 70 نہیں یہی تو حیرت کی بات ہے کہ ہمارے ہاں مڈ 50s تک کوئی 1500 سنیماز تھے اور اس کے بعد وہ ڈیمالش ہوتے گئے اور وی ور لیفٹ ود نتھنگ. ابھی آ کے کوئی 130 یا 40 یا 50 سنیما ہاؤسز ہیں جو ہماری انڈسٹری کو سسٹین نہیں کر سکتے ہیں، پروموٹ نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ چائنا جو ہے اٹ ہیز آلریڈی بیکم دا بگیسٹ فلم مارکیٹ. اور پھر چونکہ ہم آئن برادرز اور وہ سارا سلسلہ جو ہمارا ہے اس فلم کے بارے میں بتائیے کیا ہے جی اس کی کہانی. ساری کہانی نہیں ہوا ایسے کہ مجھے کانٹیکٹ کیا گیا تھرو دا ایمبیسی اینڈ ان کے جو کلچرل اٹیچی وغیرہ ہیں انہوں نے کہا کہ جی چائنیز کچھ فلم میکرز ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو دے کیم اینڈ وی میٹ. انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک فلم بنا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کریں. ہم نے یہی شوٹ کرنی ہے. فلم کی بڑی خوبصورت کانسیپٹ بڑا زبردست تھا. فلم جو ہے وہ ایک ریموٹ ایریا میں جو ہارڈ ایریا ہے وہاں سچویٹڈ ہے جہاں 2 گاؤں ہیں اور ایک گاؤں میں بچیوں کی ایک فٹ بال ٹیم ہے جو بڑی مشکلوں سے بنتی ہے. ان کی بیٹی بھی اس میں پلیئر ہوتی ہے جو باوجود تمام مخالفت کے سروائیو کر جاتی ہے اور دوسری طرف لڑکوں کی ٹیم ہوتی ہے. اور ان دونوں جو گاؤں ہیں ان میں پرانی دشمنی بھی چلی آ رہی ہے. اچھا. تو فٹ بال جو ہے وہ اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. ایک تو یہ کہ فٹ بال بڑی مشکل سے اپنے آپ کو منواتا ہے وہاں اور وہ بھی لڑکیوں کے تھرو. ایک ایسا علاقہ کہ جہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ لڑکیاں پڑھیں بھی. تو یہ لڑکیاں بڑی ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں اور ان کو وہی چائنیز کوئی پروجیکٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے. اس پروجیکٹ میں ایک لڑکی آتی ہے خاتون جو فارمر فٹ بالر ہوتی ہے چائنا سے. جی ہاں. شاہ جی ساری کہانی نہیں سنا دینی آپ نے. نہیں کہانی تو بڑی لمبی ہے. وہ ان کو گروم کرتی ہے، ٹرین کرتی ہے اور پھر یہ فٹ بال ٹیمز جو ہیں then they play a match. اچھا ایک پرومو ہے ہمارے پاس جی پلیز فلم کا. وہ پرومو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور فلم کا نام ہے باتی گرل. باتی گرل. اس کو ٹائی نہیں پڑھنا. ہاں باتی گرل. باتی گرل کا پرومو دیکھتے ہیں جی اور اس کے بعد اسلم مغل صاحب سے جو اس میں ایک لیڈ کیریکٹر ادا کر رہے ہیں ان سے بھی گپ لگائیں گے اور آمنہ شاہ جو اس کی پروڈیوسر ہیں وہ بھی اس پرومو کے بعد ہمیں جوائن کریں گے اس کانورسیشن میں. اس کی کیا کہانی ہے، کیا سین ہے، بیہائنڈ دا سینز کی کچھ کہانی آپ کے ساتھ انفولڈ کریں گے. جی کنٹرول روم پرومو پلیز. Bati Girl, the first joint production between Iron Friends, Pakistan and China. Is Lu Shenchuan to you? Bati Girl is a film about friendship. Is a film about the plight of girl child. It is a film about the game of football.
is about social change. It is about football for social change. वाजिबा बाटी गर्ल का प्रोमो आपने देखा। 4 अगस्त से ये फिल्म ऑल ओवर पाकिस्तान सिनेमाज में रिलीज हो रही है और पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में 3 तारीख को इसका प्रीमियर भी है। जमाल शाह साहब जो कि इसके विजनरी, रूह रवां और एडवाइज़र हैं इस फिल्म के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। असलम मुगल साहब जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न PTV का उतना ही एक हिस्सा है जितना कि मेरा ख्याल है ये स्टूडियो की लाइटें। मुगल साहब जब से घास उगी है दुनिया में उस वक्त से मुगल साहब हैं और हमें ज्वाइन किया है आमना शाह ने जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर है। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम आमना। थैंक यू, वालेकुम सलाम। अब कैसे आप लोग? सॉरी आपने एक ज्यादती किया ना। देखिए ये जमाल शाह साहब मेरे उस्ताद भी हैं और बड़े सीनियर हैं और उनकी मिसेस को इधर बिठा, मुझे आपने क्यों हड्डी हाँ, एग्जैक्टली। हमने कहा कि देखें कि भाई 2 मियाँ बीवी के दरमियान अगर एक और फैक्टर बीच में आ जाए तो ये कैसे हैंडल ये करें। ना उनके घर में जाके लड़ाई शुरू हो जाती है। मुगल साहब जरा इस कैरेक्टर के बारे में बताएं, पूरा एक्सपीरियंस कैसा था इस फिल्म? बहुत अच्छा रहा, इसलिए कि मैंने जो चाइनीज़ जो है ना यार इनके साथ बहुत पहले PNC में जब मैं पपेट थिएटर में था तो इनसे हमने रॉड पपेटरी भी सीखी। अच्छा। तो नेशनल पपेट थिएटर में भी रहा हूँ मैं काफ़ी अर्सा। लेकिन ये तजर्बा जो फिल्म का है ये बहुत ही अच्छा रहा। एक तो मैंने ये महसूस किया बल्कि सीखा एक चीज़ ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ नहीं है, वो ये कि डिसिप्लिन बहुत है इनका। और हमें एक पूरा शेड्यूल दिया जाता था, व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें आता था कि 8 बजे आपका मेकअप होना है ठीक है और 8:30 बजे आपने सेट पे होना। 8 बजे बहुत आप लेट बता रहे लेट हैं। बता रहा हूँ, वो पाकिस्तानी आते नहीं गई। लेकिन 8 का मतलब है कि 8 मतलब मुराद 8 नहीं। 6 का मतलब है 6। कैमरा ऑन कर लेते थे। जी, जी। 7 o'clock तो कैमरा ऑन, 5 बजे ये हमारे पास आ रहे। नहीं हमने मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूँ सिर्फ। मिसाल के तौर पर मतलब कहने का मतलब ये मुगल साहब का कि 8 का है तो 8 है, मतलब जी, टाइम 8 ऊपर का है नीचे तो नहीं। 5 है। तो उस वक्त गाड़ी का टाइम भी होता था कि इस टाइम पर आपको गाड़ी ने पिक करना है, ये आपका कॉल टाइम है। तो आप वहाँ पे मेकअप का ये टाइम है, ये आपके कॉस्ट्यूम का टाइम है, हर चीज़ एक्यूरेट और हर चीज़ टाइम पर होती थी। ये चीज़ हमारे यहाँ तो ये होता है कि हमारे आर्टिस्ट जितने भी काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, हमें अगर 10 बजे का टाइम है तो हम 12 बजे घर में मुंह धो रहे होते हैं। अच्छा, आपने फिल्म बनने के बाद मुगल साहब देख ली? जी जी। कैसी लगी फिल्म? अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब ये तो फैसला व्यूअर्स करेंगे, दूसरे व्यूअर्स जो करेंगे। हम तो काम करने वाले ना, हम तो उसकी बुराई नहीं कर सकते। अपनी चीज तो अच्छी लगती है। बिल्कुल। अच्छा आमना, हमें थोड़ा सा बताएं हाउ वाज द एक्सपीरियंस और इसकी फिल्मिंग कहाँ हुई है, किस इलाके, किस शहर गोट गांव में? इस्लामाबाद में ये सैदपुर विलेज में एक हमारा मेजर सेट था। फिर शाला देता जो केव्स हैं, केव्स वाली जगह पे आपने प्रोमो में भी देखा होगा, केव्स वाली जगह है। और करोट में हुई, फिर हुंजा में हुई और आई थिंक आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग, बाकी लोकल। अच्छा, इसमें चाइना ने क्या किया है पूरी प्रोडक्शन में और पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने लोकल सारी जगह उनको दी और क्रू दिया और बाकी आर्टिस्ट दिए और सारा, या पाकिस्तान साइड से सारा काम हम जो है वो ये हुआ जो हुनरकदा प्रोडक्शन ने किया। और उनकी साइड से जो स्टोरी आई, राइटर आया। अच्छा, राइटर उनके थे। राइटर पहले राइटर आई थी और पूरी डिस्कशन की क्या सिलसिला है, किस तरह की स्टोरी है, क्या है। इसके बीच में थोड़ी सी एक चेंजेस भी थी, कुछ थोड़ी ऐसी थी कि जो कि हम कह रहे थे कि हमारे यहाँ चलनी मुश्किल होगी। फिर उसके ऊपर एक डिस्कशन हुई, फिर उसको जब डिस्कशन हुई तो फिर राइटर आई, राइटर ने आके उसको दोबारा से फिर रीराइट किया वो दैट पर्टिकुलर पार्ट और फिर शेयर किया उन्होंने। उन लोगों के साथ काम करना आसान था? मतलब जिस तरह आपने कहा कि कुछ चेंजेस लेकर आए तो वो उनको उस चीज़ के लिए कन्विंस करना मुश्किल था। मुश्किल था। हाँ, वो बहुत मेटिकुलस हैं। अच्छा। सुबह 6 बजे 5 बजे हुनरकदा सारे नाश्ता करते थे। 7 बजे जो है वो मेकअप होता था। 8 बजे कैमरा ऑन मींस एवरीबडी हैज टू बी रेडी। कोई चक्कर ही नहीं है, आप कुछ वो ही नहीं कर सकते। इतना वो थे। शाह जी, आपका माशाल्लाह इतना साल का एक्सपीरियंस, तो ऐसे में क्या कोई वो नहीं आता कि अच्छा नहीं भाई हमने तो यूं काम किया है, जिंदगी भर ऐसे काम किया है, अब तुम कह रहे हो ऐसे काम करें, तो इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट आया? नहीं, तौसीक मेरा इत्तेफाक से एक्सपीरियंस जो है वो इंटरनेशनल
لیول پہ بھی تھا, ہالی ووڈ میں بھی میں نے کام کیا تھا, یو کے ساتھ بھی. تو فلم کروز پاکستان کے علاوہ ہر جگہ بہت ہی ڈسپلنڈ ہے. یعنی 5 بجے اگر کال ٹائم ہے تو پاکستان کے علاوہ پلیز 5 بجے آپ نے ہر صورت جاگنا ہے. مطلب جب میں فلم کر رہا تھا K2 تو گلیشیئر پہ ہم کوئی 2 مہینے رہے, اور گلیشیئر پہ سخت ترین حالات میں بھی ٹائمنگ وہی تھی. وہ انتہائی آرگنائزڈ لوگ ہیں. میرے نزدیک جو میرا مین انٹرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ چائنا کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ فلم کے تھرو لنک ہو جائے, اس لیے کہ چائنا سب سے بڑی مارکیٹ ہے. تو پاکستان اگر کو پروڈکشن کرے, جوائنٹ پروڈکشنز ہوں, تو پاکستان کی انڈسٹری آگے بڑھے گی. اور یہ ایک بہت اچھی اپورچونیٹی تھی جو آئی ہمارے پاس, اور پھر ہمارے آرٹسٹ بھی سامنے آئے, ہمارے جو کاسٹیوم ڈیزائنرز تھے وہ بھی آئے, آرٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہم نے پرووائڈ کیے سارے. تو اٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس. ہم نے سیکھا. یہ ریلیز ہمارے مطلب چائنا میں بھی ریلیز ہوگی یا وہاں دیکھی جائے گی؟ چائنا میں فیسٹیول سرکٹ پہ ابھی چلی ہے, اب ریلیز ہو جائے گی. یہ بنی ویسے 2018 میں ہے, 2018 کے اینڈ میں شوٹ ہو گئی تھی, پھر انہوں نے وہاں ایڈٹ کی, 19 میں تیار ہو گئی تھی, 19 میں ہی کووڈ آ گیا. جی 19 سے پہلے فیسٹیول سرکٹ پہ ہم گئے تھے. 2 فیسٹیولز میں یہ دکھائی گئی اور بڑی پسند کی گئی. بعد میں کووڈ آ گیا اور اس کے بعد یہاں بڑی کوششیں ہوتی رہی کہ ہم جہاں صاحب یہ کیوں نہیں بتا رہے, ہم خود دیکھنا چاہتے تھے فلم وہاں پہ اور ٹکٹ نہیں ملی, جیم پیک تھے وہاں پر. اچھا واہ, ویری گڈ. اور ہم نے 2 بار ٹرائی کیا اس فیسٹیول میں کہ ہم دیکھیں, انہوں نے کہا کہ نہیں آل بکنگ ہو چکی ہے, کوئی چکر ہی نہیں. اچھا کوئی چین کے کوئی اداکار بھی اس میں ہمیں اسکرین پہ نظر آئیں گے؟ جی, چائنیز ایک بڑی مشہور ایکٹریس ہے ان کی, وہ لیڈ ہے, اور ایک اور ایکٹر ہے. کئی چائنیز 4-5 ایکٹرز ہیں, لیکن موسٹ آف دا کاسٹ از پاکستانی. اس لیے کہ سٹوری جو ہے وہ پاکستان کی ہے, تو چائنیز وہاں سے چائنا سے آتے ہیں اور وہ انٹریکٹ کرتے ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ ہمارے جو بیسٹ پاسبل ایکٹرز یہاں اسلام آباد کے لوکل ہیں وہ سارے کے سارے اس فلم میں آئیں. اچھا جی, اس کا پوسٹر ہے جی؟ جی واہ جی واہ. یہ کیا, یہ وہ بچی ہے جو مین کریکٹر جو مغل صاحب کی بیٹی کا کردار ہے. کیا نام ہے؟ ناسا اس کا کریکٹر کا نام تھا. کریکٹر کا نام ناسا تھا. اور وہ لڑکا جو ہے سورج ہے, وہ بھی کوئی اسلام آباد کا ہے. لڑکی جو ہے چائنیز, جو اس کا سارا جو ٹیکنیکل کام ہے, ایڈیٹنگ وغیرہ, وہ پاکستان میں ہوئی ہے؟ نہیں, ایڈٹ وہاں ہوئی ہے, ایڈٹ ادھر ہوئی ہے, شوٹ یہاں ہوئی ہے. پاکستانی منڈا پاکستانی تو کڑی چائنیز, یہ کہانی ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا کیا, یہ ہیرو ساڈا ہونا چاہیے ہے نا. اچھا, تو یہ بڑی سویٹ سی لیریکل فلم ہے, چھوٹی سی, جو مطلب فیل گڈ فلمیں نہیں ہوتی. وہ پرومو سے بھی لگ رہا ہے کہ اس کو دیکھ کے آپ کو مزہ آتا ہے. اوور آل ایک لائٹ سی مووی, بچی فٹ بالر بن جاتی ہے. اور اچھا, اس ایکٹریس کا کیا نام ہے جی؟ شزا. یہ سارے وہ بچے تھے جن کو فٹ بال کے ایکچوئل کھیلنے کا شوق تھا, اور یہ اسلام آباد میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ, ابھی بلکہ ان کی پھر کوئی ٹیم وغیرہ جا رہی ہے. زیادہ تر بچیاں جو تھی وہ تقریباً ساری نہیں تھی. مغل صاحب میل ایکٹرز جو تھے, مغل صاحب ظاہر ہے اینشنٹ ہے. انہوں نے بھی بتایا گھاس جب اگنا شروع ہوئی تھی قرہ, اور اس میں مہاتما بدھ کے دور میں بھی میں ڈرامے کرتا رہا ہوں. ایسی بات یہ جو ہے نا لڑکی, اب یہ ساری بڑی بڑی گھاس بھی جب اگ رہی تھی تو گھاس نے بھی اجازت لی. اچھا یہ بچے بڑے ہو گئے, اب یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہو چکی ہے میرے خیال میں. تو اب یہ بچیاں بھی بڑی بڑی ہو گئی ہیں, almost 5 years ہو گئے نا. 18 میں اگر شوٹ ہو گئے, اب تو ان کی عمر ظاہر 5 سال تقریباً ہو گئے. شاہ جی سے ہم اور آمنہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آنے والے دنوں میں, اب رائزنگ پاکستان آپ کی فلم کو فیچر کر رہا ہے, اگلے 2-3 دن میں پھر بھی آپ اور بھی کسی ٹیم کو ضرور لے کے آئیں. ٹیم ممبرز آئیں گے, کچھ جو چائنیز ٹیم ممبرز ہیں ان سے بھی وہ بھی آئیں گے. بالکل وہ بھی آئیں گے, بلکہ آ چکے ہیں. آج تو وہ سارے آ جائیں گے. 3 لوگ ہیں. پی ٹی وی چونکہ ہمارا آفیشیل میڈیا پارٹنر ہے, اور آپ کا گھر ہے, تو صحیح بات ہے, دس از دی رائٹ ورڈ. مجھے انٹروڈیوس پی ٹی وی نے کیا, تو آئی اوو اے لاٹ ٹو پی ٹی وی. تو بس جناب اگلے 2-3 دن میں آپ اپنی جو ٹیم کے جو چائنیز ممبران ہیں جو پاکستان پہنچ چکے ہیں, ہاں جی, ہماری طرف سے کارڈلی انوائٹڈ کہ ان بلو سوفاز پہ ان کو ہم فیچر کرنا چاہیں گے اور ان سے بھی کچھ گپ لگائیں گے. اور آپ توثیق خاص طور پہ 3 تاریخ کو
جو پریمیئر ہے فلم دیکھنے اس میں ضرور آپ آئیں. اٹ ول بی فن. جی جی ضرور ضرور. اچھا آمنہ یہ بتائیں کہ جب یہ چین میں آپ کہنی فیسٹیولز میں چل رہی ہے تو وہاں کیا چائنیز ڈبنگ کے ساتھ چل رہی ہے یا سب ٹائٹلز ہیں یعنی یا یہ ایکچوئل لینگویج اس کی اردو ہے یہ کس زبان کی فلم ہے؟ اس میں تھوڑی بہت چائنیز بھی ہے, زیادہ وہ اردو ہے, کچھ تھوڑی انگلش بھی ہے, سو سب ٹائٹلز چل رہے ہیں ساتھ ساتھ جدھر جدھر بھی چل رہی ہے. چائنا میں ہوئی ہے تو چائنیز سب ٹائٹلز کے ساتھ چلی ہے. ہاں جو چائنیز آئے اور انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کام کیا, انہوں نے تھوڑی بہت کوئی اردو یہاں سے سیکھی؟ انہوں نے بھی سیکھی, ہم نے بھی سیکھی. آپ نے بھی سیکھی چائنیز؟ ہماری اردو بھی خراب ہو گئی. ان میں بہتوں کو اردو آتی ہے, باقاعدہ ایفرٹ کر کے سیکھتے ہیں. یہاں ظاہر کولوکیل جو ایکسپریشنز ہے وہ تو وہ سیکھ کے چلے گئے, جن میں شاید گالیاں بھی شامل تھیں. ایک اور چیز تھی سوری, وہ یہ کہ جب ہمارے یہاں جب کوئی فرض کر ایئرپورٹ پہ جہاز آتا ہے نا تو اس کے ارد گرد ساری چھوٹی چھوٹی گاڑیاں اکٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں جب بھی کوئی فلائٹ آتی ہے. ہم جب وہاں کھڑے ہوتے تھے نا تو ایک وارڈروب والا پہلے سے شرٹ لے کے کھڑا ہوتا تھا, کوئی میک اپ والا پہلے سے برش لے کے کھڑا ہوتا تھا, تو ہمارے ارد گرد ہو جاتے تھے وہ سارے. کوئی اب وہ شرٹ ہمیں دے رہا ہے جو پہلے سے وہ کنٹینیوٹی والی ہوتی ہے, میں یہ دیکھ کے حیران ہوتا تھا کہ ہر بندہ اپنی ڈیوٹی پر کھڑا ہے. نہیں, they were very meticulous. چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اوپر ان کی اتنی ڈیٹیلز تھیں. وہ سیٹ پہ کچھ جیسے جو کاسٹیوم کا تھا اس میں ایک بندہ وہیں پر ریسٹ بھی کر رہا ہوتا تھا, 2 بندے کام کر رہے ہوتے تھے, مطلب کانسٹنٹلی. اور ان کا کوئی اور اتنے ڈیٹیل میں جا کر دیکھتے تھے کہ میک اپ کیا تھا, میک اپ لاسٹ میک اپ کیا تھا, اس میک اپ لک سے واپس چینج میک اپ ہلکا سا بھی نہ ہو. ہماری جو میک اپ آرٹسٹ تھی وہ ان کی ڈیوٹیز تھیں کہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. شوٹنگ شروع ہونے سے پہلے میک اپ اور کوئی 4 ماہ کا وقفہ تھا جب یہ پہلی بار مجھے ملے, اور پھر اس میں نیگوسیشنز ہوتی رہیں, تو چھوٹی سی چھوٹی جو تبدیلی ہوتی تھی وہ بھی پورے اس کے ساتھ دھتے کے ساتھ آ جاتی تھی کہ جی یہ چینجز ہیں, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں فلانا. انتہائی ڈیٹیلڈ لسٹ ہمیں بھیجی جاتی تھی کہ جی اس قسم کی لائٹس, اس قسم کے کپڑے, اس قسم کی لوکیشنز وغیرہ وغیرہ. مسلسل چلتا رہا, مسلسل. مطلب ایک دن بھی انہوں نے, اچھا اس فلم کمپنی کا بھی عجیب و غریب نام ہے, چائنا سچوا چینگ چینگ فلم اینڈ کلچر. ٹھیک ہے, یہ اس کمپنی کا نام ہے. اور اس کے روح رواں جو ہے, جو پروڈیوسر ہے مین, وہ مسٹر شی ہے. جیسے چائنیز پریزیڈنٹ کا نام ہے مسٹر شی, وہ بھی آئے ہوئے ہیں, آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تو یعنی وی ور آن آور ٹوز فرام ڈے 1. اچھا یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ آپ کو, آپ تینوں کو اور آپ کی پوری پاکستانی ٹیم کو انسپائر کی, امپریس کی ان کی جانب سے. ان کو کیا, ویسے یہ سوال تو مجھے آنے والے دنوں میں پوچھنا چاہیے, جب وہ آئیں گے تو ان سے ہم پوچھیں گے, لیکن آپ کے خیال میں انہوں نے کیا پاکستان کی کون سی چیز سے ان کے لیے واو فیکٹر تھی؟ یہ تو رائزنگ پاکستان آپ کو چائنا میں کرنا پڑے گا اس کے لیے. ان سے نہیں, they were very happy, they were very enthusiastic about Pakistan, they wanted to know a lot. اور کام کرنے کا جو طریقہ کار ہمارا تھا, انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم تھکتے نہیں ہیں. تو کام جو تھا بہت امیکیبلی, بڑے خوبصورت طریقے سے ہوا, اور فیسیلیٹیٹ ان کو جگہ جگہ کیا گیا. ایک ان کا سیٹ پورا بنا کرافٹس ولیج میں, سی ڈی اے کے کرافٹس ولیج میں. جی ہاں, پورا سیٹ جس میں وہ لڑکی آ کے رہتی ہے, اور پھر کچھ فٹ بال گراؤنڈ وغیرہ بھی وہاں چھوٹا سا بنا تھا, ٹریننگ سینٹر بھی وہاں بنا تھا. تو مطلب ہم نے ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھا. اٹ واز اے گڈ ایکسپیرئنس. آئی ہوپ کہ یہ فلم چلے, اور یہ پہلی جوائنٹ پروڈکشن ہے, کو پروڈکشن ہے, اور آخری نہ ہو. سلسلے چلتے رہیں, اس لیے کہ ہمارے لیے یہ بہت بہتر ہے. بہت اچھا ہوگا کہ ہم ایک نیش وہاں ڈھونڈ لیں. چائنیز جی میرا خیال ہے کہ ایسا بھی کوئی, آمنہ آپ لوگ فیوچر میں ان کے ساتھ مزید بھی انشاءاللہ کولیبریٹ کریں گے, ایسا بھی سین ہونا چاہیے کہ ہمارے اداکار, ہمارے ٹیکنیشینز وہاں جائیں اور وہاں پہ کوئی ایک پروڈکشن ہو. بالکل. اور وہاں مطلب چین کو فلم بند کر کے یہاں دکھایا جائے. میری جو نیکسٹ فلم ہے توثیق, اس کا نام ہے کٹ. اور کٹ جو ہے وہ پاکستان کی اس انڈسٹری کے بارے میں جو اب نہیں رہی. تو the film is about the revival of a studio. اس میں چائنیز ایکٹرز ہیں, اور چائنا میں بھی وہ فلم شوٹ ہوگی. Very nice. وہ زیادہ بڑے اسکیل کی فلم ہے, اس لیے کہ وہ چونکہ فلم کے بارے میں ہے,
تو اس میں میوزک بھی ہوگا, ڈانسز بھی ہوں گے, فائٹس بھی اور کامیڈی وغیرہ. اس میں کوئی ڈانس اس میں گیم ڈانس ڈوز کوئی نہیں, نہیں کوئی ڈانس fight ہے, شائٹ کوئی نہیں. بندے کتنے مرے ہیں, قتل کتنے ہوئے اس میں؟ کوئی بھی نہیں. کوئی نہیں. ہمارا کوئی بھی یہ کون سی فلم ہے جس میں کوئی قتل ہی نہیں ہوا تو کوئی ڈانس بھی نہیں ہے؟ فائٹ سلطان ہے, علی صاحب کا جو ہے. فائٹ ہے لیکن وہ مرغوں کی لڑائی ہے. لیکن آپ کو فائٹ چاہیے تھی, آپ نے ہمیں مینشن نہیں کیا تھا کہ کون سی فائٹ تو ہونی سیدھا آپ چاہیے. چاہتے ہیں کہ ہم چائنیز میں کوئی مولا جٹ بنائیں. ہے نا. اچھا کوئی ڈانس ڈونس کوئی نہیں ہے؟ نہیں جی. نہیں ڈانس تو ہے اچھا. لیکن وہ اور طرح کا ہے, جسٹ سیلیبریشن ہے. سیلیبریشن کلچر ڈانسز نہیں ہوتے جیسے جب شادی ہو رہی ہے تو تب خوش ہیں, تو اس طرح کے ڈانسز. کوئی بریک اپ ہے اس میں, کوئی یہ کوئی میری ہیرو بات سن ہیروئن رہے کے ہیں؟ کوئی یہ پاک چائنا دوستی ایک فٹ بال کی اسٹوری ہے, نہیں, آپ کو کیا وہ تو آپ آ کے دیکھیں گے ایک تو پتہ بیچ چلے میں گا. بریک اپ شاید ہو, آپ دیکھنا اب ہوگا. راز کی آپ بات کو دیکھنے کے لیے یہ جانا دیکھنا پڑے گا. ہوگا کہ کیا راز سلسلہ کی ہے. باتیں وہ آپ نہ اگلوائیں. آمنہ نے سوچا یہ ایک ویور جو ہے اس کو ہم کھو رہے ہیں, جو وہ نہیں کھو آپ رہے دیکھ رہے ہیں نا, وہ ایک پاکستانی ایکٹر, ایک چائنیز. ہاں یہ سین ہے. یہ سین ہے. دیکھیں کچھ تو ہے, کچھ تو دیکھنا پڑے گا. جس کی پردہ داری ہے. ایگزیکٹلی 4 اگست کو جی یہ فلم ریلیز ہو رہی ہے آل اوور پاکستان, اور وی وش آل آف یو آل دا بیسٹ. شاہی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. مغل صاحب, آمنہ بہت بہت شکریہ. لیکن آپ کا وعدہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ اس اسی ٹیم کے جو چائنیز کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کو ضرور آپ لے کے اور آپ نے پریمیئر میں ضرور آنا ہے. ضرور. وی ول کم. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. فاطمہ جی مجھے تو چائنیز فیل آ رہی ہے, اچھا لگ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ تم جس دن ہم چائنیز مہمان آئیں گے, جمال شاہ صاحب ان کو لے کے آئیں گے, اس دن تم ایک چائنیز وارڈروب کے اندر کمونو میں آ جاؤں گی میں, ہے نا. ہاں میرا خیال ہے اس کو پلان کرتے ہیں. کچھ کمونو پہن کر آ جاؤں. ایگزیکٹلی. وہ جیپنیز ہے. وہ ہاں وہ جاپنیز ہے. بس آپ یاد کر لینا, نی ہاؤ, شیشی, تھینک یو. شیشی مینس تھینک یو. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جب ویلکم یا سلام کرتے ہیں تو کیا چائنا بہت بڑا ہے اور اس میں بے انتہا ڈائیورسٹی ہے, تو ڈریسز بھی, آپ کا ڈریس جو ہے وہ بھی ویلڈ ہوگا. اچھا گریٹ. بالکل جی. نہیں, ہم ان کے کچھ ہیئر سٹائلز اور ایکسیسریز بس اب یہ ذرا ریسرچ کرو نا, کرنا پڑے گا 2-3 دن ہے ہمارے. آنکھیں تھوڑی سی ایگزیکٹلی. سو شیشی, شیشیما, تھینک یو ویری مچ. نی ہاؤ. شیشیما, تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ نے رائزنگ پاکستان کا ایک اسپیشل ایپیسوڈ جو پاک چین دوستی کے حوالے سے ہم نے آپ کے لیے ڈیزائن کیا, اس کو ایکسپیرینس کیا, ہمیں ضرور بتلائیے گا ہمارے سوشلز پہ اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کہ آپ کو یہ شو کیسا لگا. خوش رہیے, ملیں گے پھر. خدا حافظ. اللہ حافظ.